کہ یہ لوگ حقیقت کو نہیں مان رہے، نہیں تسلیم کر رہے، اڑے ہوئے ہیں، ضد پر ہیں، نہیں جی. تو ان کی یہ ضد کل کو ان کے لیے کیا ہوگی؟ یہ موت مانگیں گے. عذاب دیکھ کر کیا مانگیں گے؟ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ ایک موت نہیں، بہت سی موتیں مانگو. اب تمہارے لیے تمہاری من مانی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جی دنیا میں ہم جو چاہے کر لیتے تھے، اب یہاں مانگ رہے ہو کہ موت ہی مل جائے. نہیں، اب تمہاری من مانی نہیں. اور جنتیوں کے لیے کیا فرمایا؟ وہ جو چاہیں گے ملے گا، جو چاہیں گے. اور ایمان والا غلط خواہش نہیں کرے گا، غلط خواہش نہیں کرے گا. تو اب ہمارے لیے بنیادی بات، کیونکہ وعید المتقون کا لفظ قرآن میں آ گیا، متقی ڈر والے. تو ڈرتے کون ہیں؟ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو نبی کی شان کے خلاف ہو. ایسا ہی ہے، پوچھ رہا ہوں. اور بعض بے دھڑک بولتے ہیں، نتیجہ دیکھ لیتے ہو. جن کے منہ سے غلط لفظ نکلتے ہیں ان کے لیے جو حکم ہے، جو حال ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم. ایمان والا ڈرتا ہے. میں ایمان والا ہوں، میری زبان میرے قابو میں رہے، میرے قابو میں. مسئلہ یہاں آ گئی ہے، یہ بات تو کر رہا ہوں ورنہ وہ کرنی نہیں تھی، لیکن مسئلہ آ گیا. جس کو آپ اللہ والا سمجھیں، جس کو آپ، سب کی آواز چاہیے، آپ کے نزدیک وہ اللہ والا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور تقوی میں درست ہے، اس پر کبھی اعتراض نہ کریں، اس پر کبھی اونچی، ایمان چھن جائے گا. اگر اعتراض کرو گے کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ بعد میں توبہ بھی کر لیں، مگر پکڑ ہوتی ہے. یہی بات صوفیہ میں ہے کہ یا تو کسی کو سچا مرشد مان لیا ہے اور وہ سچا مرشد ہے، تو یا تو مرشد نہ مانو، ورنہ اس کے خلاف سوچنا بھی نہیں، اس کے خلاف اونچی سوچنا بھی نہیں، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے. کیوں؟ لحوم الاولیاء مسمومۃ، عربی ہے، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ پکڑ ہوگی، کہیں نہ کہیں سزا ملے گی، کہیں نہ کہیں پکڑ ہوگی، سزا ملے. اب وہ کس طرح ملتی ہے؟ اور یہ چیز کوئی ایسی نہیں فرضی سنی سنائی نہیں، یہ حقیقت میں دیکھی ہوئی ہے. جنہوں نے بھی اللہ والوں کی شان میں گستاخی، بے ادبی کی یا ہلکا جملہ کہا یا اعتراض کیا، ان کے لیے پھر خیر. میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوگا، اگر ذہنوں میں ہے تو ٹھیک، ورنہ تازہ کر لو اور سن لو. ابن سقا بڑا عالم تھا، مشہور، اہل علم اس کو جانتے ہیں. ابن سقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. ایک بزرگوں کے لیے مشہور ہوا کہ وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اچانک موجود ہو جاتے ہیں. ان کا آستانہ تھا، وہاں لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ اچانک آ گئے، اچانک غائب ہو گئے. یہ ان کی شہرت ہو گئی. ابن سقا نے جب یہ شہرت سنی، کہنے لگا چلو چلتے ہیں ان کو دیکھنے چلتے. اب اللہ والے کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ والے کی نیت کر کے ملنے جانا، اس کا کتنا ثواب ہے یہ ایک طرف رکھیں، ابھی نہیں بتاتا آپ کو، صرف اس کی نیت سے جانا ہی.
کہ اس کو دیکھنا ہے، اس کو ملنے جانا ہے، اس کو سلام کرنا ہے، اس پر کتنی جزا ملتی ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، وہ ابھی رکھیں ایک طرف۔ اس شخص نے کہا میں جاؤں گا، ایسا سوال کروں گا، جواب نہیں دے سکیں گے۔ جواب کیا مطلب؟ عقیدت سے گیا تھا؟ عقیدت کا مطلب کسی کو اچھا جان کر اس کے لیے دل میں جگہ بن جائے، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدت تو نہ ہوئی نا کہ میں جاؤں گا ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے، تو اس کا مطلب وہ امتحان لینے جا رہا تھا، پرکھنے جا رہا تھا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے جا رہا تھا کہ میں بہت سمجھدار پڑھا لکھا ہوں، وہ ایویں ہی ہے۔ دوسرا ساتھی اس کا تھا، اس نے کہا میں سوال کروں گا، دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں، دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے ہیں۔ غوث پاک نے کہا ہم تو صرف زیارت کریں گے، ہم تو صرف زیارت کریں گے اور سلام کریں گے۔ تینوں کی نیت سن لی؟ اونچی ساتھ دو میرا، تینوں کی نیت سن لی؟ اب جب مشہور ہے کہ وہ اللہ والے ہیں اور تم اللہ والے کی نیت سے جا رہے ہو، تو تمہیں نیت کیسے رکھنی چاہیے؟ حدیث شریف بتاتی ہے کوئی محبت سے اللہ والے کی طرف جاتا ہے ملنے کے لیے، فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس دیکھنے کی جزا کتنی ملتی ہے، اس کا بدل قیامت میں دیکھنا۔ آج تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ کے یوں ہے تو یوں کیسے ہے، یوں ہے تو یوں کیسے، یا تو اللہ والا مانو نہیں، صاف کہہ دو کہ وہ اللہ والا نہیں ہے، اور اگر وہ واقعی ہے پھر اس پر اعتراض اونچی، ذرا اونچی بولیں نہ کرو۔ یہ تینوں گئے، غوث پاک اس زمانے میں مدرسے میں علم حاصل کر رہے تھے، یہ ساتھی تھے، آپ تشریف لے گئے، تینوں گئے، وہ دوسرے بھی دونوں گئے۔ وہاں جب پہنچے تو وہ اللہ والے بزرگ اچانک ظاہر ہو گئے، اچانک، اور آتے ہی سب سے پہلے ابن سقا جو کہتا تھا نا میں سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، اس کو دیکھ کے فرمایا تو یہ کہہ کے آیا ہے میں سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے؟ تجھے اگر کسی نے کہا کہ وہ اللہ والے ہیں تو انہیں آگے سے یہ کہا سن تیرے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ، اس کا جواب یہ ہے، مگر سن لے تو اچھی موت نہیں مرے گا، تو اچھی موت۔ دوسرے سے کہا تم کہتے تھے میں سوال کروں گا دیکھوں گا کیا جواب دیتے، تو نے مجھے مفتی سمجھا ہے؟ علم کا پیمانہ ناپنے آیا، یہ جاننے آیا میں کتنا جانتا ہوں؟ سن تیرا سوال ایک ہے، میں جواب 20 دیتا ہوں، ایک سوال ہے نا، تجھے 20 جواب دوں گا جو تجھے نہیں آتے۔ ان دونوں کو فرمایا، اور ساتھ میں اسے کہا توبہ کر لینا ورنہ تیرا معاملہ بھی یہ ہوگا۔ غوث پاک سے فرمایا بیٹا ادھر آؤ، پیشانی چومی اور فرمایا اللہ تجھے ولیوں کا سردار بنائے گا۔ اللہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی پر اعتراض کریں، صحابہ پر اعتراض کریں، اہل بیت پر، اولیاء پر، اور پھر کہیں کہ نہیں جی مسلمان ہیں ٹھیکیدار بنے اسلام کے۔ تو جو ادب نہیں کرتے ہیں ان کا ایمان درست۔ وعدہ کن سے ہے؟ متقیوں سے ہے۔ کن سے ہے وعدہ؟ اونچی گئی ہے، متقیوں سے وعدہ ہے۔ وعد المتقون، ڈرو۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ 4 اماموں میں سے ایک امام۔ یہ جو سید کا لفظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے ہم بولتے ہیں سید، کچھ علاقوں میں ان کے لیے شریف کا لفظ بولا جاتا ہے، نجیب و شریف، سادات۔ جیسے بغداد شریف میں ہمارے ہاں سجادہ نشین کہتے ہیں، ان کو نقیب الاشراف کہتے ہیں۔
اشراف جمع ہو گئی. آج سید کی پہچان لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی، کیونکہ 1947 کے بعد کتنے سید بن گئے، کتنے قریشی بن گئے، کتنے انصاری بن گئے، کتنے کیا بن گئے. جا رہے ہیں ادھر تو بھئی خاندان بدل لو. حالانکہ جو اپنے باپ کا نام بدلے، جس کی اولاد نہیں ہے اور بتائے، اس کے لیے بخاری شریف میں روایت موجود، اس پہ جنت حرام. باپ کی جگہ کسی اور کا نام لینا تو یہ کیا بات ہے؟ من ادعا غیر ابی، الفاظ موجود ہے، اس پر جنت اونچی حرام. سید بن گئے بہت سے لوگ، ہیں نہیں. شجرا وہ جی پارٹیشن میں رہ گیا جی، وہاں پہ رہ گیا، وہاں لوگوں کے پاس تھا، اب کون لائے جی، آگے سے کون سوال، کون سے سید ہو نہیں پتا. بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کا بڑا ادب کرتے تھے. حالانکہ عالم کی شان زیادہ ہے، عالم کی شان اونچی، فضیلت علم فضیلت نسب سے زیادہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم، امام، مگر سادات کا احترام کرتے تھے. فتوے بھی دیے کہ جو سید نہیں ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، وہ بھی. مگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا تھا، وہ نہیں بھی ہوتا تھا، آپ تب بھی اس کو عزت دیتے تھے، تب بھی اس کو. فرمایا اس کا معاملہ اللہ جانے گا، اگر یہ نہیں بھی ہے تو اس نے چونکہ نسبت ظاہر کی ہے، میں نسبت کی وجہ سے ادب کر رہا ہوں. آج ہمیں اس واقعے سے سبق کیا ملا کہ وہ امام ہو کر نسبت کا لحاظ کر رہے ہیں اور ہم خود نبی کا لحاظ نہ کریں. اب وہ لوگ جو کربلا کے واقعے کو سلام کرنے کی بجائے، امام حسین کی قربانی کو سلام کرنے کی بجائے ان پر بحث کریں، وہ کائے کے لیے گئے تھے، کیوں گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے، کرسی کے لیے گئے تھے، یوں، تو بولو انہوں نے ادب کیا؟ پوچھ رہا ہوں. ان کی قربانی کو ماننے، اس کو سلام کرنے کی بجائے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو، کچھ ملے گا؟ پوچھ رہا ہوں میں. غوث پاک کو، ان کی خدمات کو، انہوں نے دین کو زندہ کیا، انہوں نے اسلام کے لیے کتنی خدمات دیں، 12 برس جنگلوں میں گزارے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں. ان کو آج سلام کرنے کی بجائے ان پر اعتراض کرے کوئی، کیا اس نے ادب کیا اونچی؟ تو ایسے کے لیے کوئی جزا ہے اونچی؟ ایک کتاب پڑھی تھی، میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے. میں جس طرح آپ کے سامنے خطابت کر رہا ہوں، واعظ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں. ایک شخص تھے، عالم تھے، بیان کیا کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا مولانا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے بخش دیا ہے. اللہ نے کون سی نیکی قبول ہوئی؟ فرمایا نیکیاں تو بہت سی کی تھیں، بیان بہت کیے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، بڑی نیکیاں کی تھی. اللہ نے فرمایا تیرا بیان ایک مرتبہ ہمارے ایک پیارے نے سن لیا تھا، ہمارے ایک اس کو پسند آ گیا تھا، تیرے بیان سے ہمارا پیارا بندہ خوش ہو گیا تھا، ہم اس وجہ سے تجھے بخش رہے ہیں کہ ہمارے بندے کو تیرا بیان پسند آ گیا. یہ میں ادب کے لیے سنا رہا ہوں، اور ہمارا حال آج کیا ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہم غور ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے.
پوچھتے ہیں جی فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا نہیں، فلانے سے رشتہ جوڑ لیں یا نہیں، دوست بنا لیں یا نہیں، یہ کر بھائی صاف وعد المتقون، ایمان تو اگر نہیں ہے تو پھر تقویٰ کہاں سے ہے؟ وعدہ کن سے ہے جنت کا؟ ایمان والوں سے۔ کس سے؟ ایمان والوں سے۔ اگر ایمان نہیں تو بھلے کتنی نمازیں پڑھی ہوں، شیطان کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں؟ آدھا کلمہ لا الہ الا اللہ، اتنا کلمہ شیطان پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مواحد، اللہ کو ایک ماننے والا کہتا تھا اور بڑا پکا توحیدی تھا، مگر اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو ہو گیا کافروں میں سے، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کون ہے؟ کافر۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ بہت سے کلمہ پڑھنے والے بھی مسلمان اونچی، کیوں؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ نبی کو نہیں مانا تھا، ان کی گستاخی کی تھی، نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، تو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کا کلمہ قبول، اونچی، فیصلہ ہو گیا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم، جو نہیں ہے وہ نہ کہے، جو ہے وہ کہے ہم، مگر بے ادب نہیں ہیں، بے ادب نہیں ہیں، گناہگار ہیں، بے ادب نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نیکوکار کہتے ہیں مگر ادب، تو جو ادب نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں، ایمان نہیں۔ تو وعدہ ہے ایمان والوں سے، اب عمل کرنے ہیں، اچھے عمل کرنے، آواز آئے، ارادہ ابھی بولنے میں نہیں ہے تو کرو گے کیا؟ اچھے عمل کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قربانی کرنا ہے، حج کرنا ہے، کرنے نیکی کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ کیوں؟ ایمان ہو گئی جڑ۔ پھل جڑ کو لگتا ہے یا شاخوں کو؟ آواز آئے، شاخوں کو لگتا ہے۔ تو ایمان ہو گئی جڑ، عمل ہو گئی شاخیں۔ عمل کیا ہو گئی؟ پھل لگتا ہے شاخوں کو، تو جزا ملے گی تو عمل پہ ملے گی۔ ایمان کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اگر صرف عمل ہیں، ایمان نہیں ہے تو کوئی گنجائش نہیں۔ ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر بھگتنا پڑ سکتا ہے، پھر سزا کا مرحلہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے پھر اس کے لیے ضمانت ہے، اس کے لیے ضمانت ہے، قرآن کا وعدہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا ذکر پہلے، عمل الصالحات، اچھے عمل کا ذکر بعد میں۔ تو ایمان نہیں ہے تو عمل آپ کے کام نہیں آ رہا۔ تو وعدہ ہے متقیوں سے، اور جو حضور کے لیے، جو اللہ خود فرما رہا ہے، محبوب دیکھو کیا کیا باتیں کہہ رہے، کوئی یوں کہہ رہا ہے، کوئی یوں کہہ رہا ہے، تو یہ فقرے کسنے والے، یہ جملے کسنے والے، اللہ خود فرما رہا ہے اپنے، دیکھو محبوب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی راہ، کیا مطلب؟ بے ادب کے لیے کوئی گنجائش، اونچی